ایک پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ مظفر آباد میں کوئی بڑا جلسہ ہوا ہے، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جلسہ سرکاری ملازمین کا تھا اور کشمیری عوام کا جلسہ 19 ستمبر کو مظفر آباد میں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کشمیری عوام کو، جس کی بنیاد پر آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں الحاق پاکستان کی منزل کے لیے اصل نو ایک نئے عزم کا اظہار کرنا ہوگا، ایک عہد کرنا ہوگا کہ کشمیر کی آزادی کی منزل حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہندوستان نے بھی اپنے مظالم کی ایک نئی تاریخ کی بنیاد ڈال دی ہے، لیکن 5 اگست کا اقدام کہ جس میں ہندوستان نے اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا، آرٹیکل 35A کا خاتمہ کیا، اس کے ساتھ ہی ایک بھونچال پیدا ہوا کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ ظاہر ہے ایسے اقدامات ایک ہنگامی صورت میں ہوا کرتے ہیں، اور جب ممبران پارلیمنٹ نے کہا تب پاکستان کی پوزیشن کیا تھی۔ آج جب اس شک کو ختم کیا گیا، اب پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، ریاست کی پوزیشن کیا ہے، قوم تو دور کی بات، نمائندگان قوم کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا۔ یہ کہنا کہ ہندوستان نے اچانک ایسا کر دیا، ایسی بات بھی قوم کو دھوکے میں رکھنے کی مترادف۔ بی جے پی کے انتخابی منشور میں تھا کہ اگر ہمیں 2/3 اکثریت ملی تو ہم آرٹیکل 370 کو ختم کریں گے۔ ریاست کشمیر جو ان میں ہے اور اس آرٹیکل کے تحت اس کو ایک خصوصی اہمیت حاصل تھی، یہ خصوصیت ختم کر دی جائے گی، یہ ان کے منشور میں تھا۔ پاکستان کی حکومت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ اچانک ہوا اور ہمارے علم میں نہیں؟ اور جب اس آرٹیکل کو ختم کرنا یہ اور مسئلہ کشمیر کو اس انجام پر پہنچانے کے لیے مودی کی انتخابی مہم میں اس کا ساتھ دیا تھا، ان سے امیدیں وابستہ کی تھی، اور پھر کیا ہوا کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ہمارے حکمرانوں نے گونگے بہرے ہونے کا کردار ادا کیا۔ اس عقیدے کے ساتھ کہ امریکہ جو ان کا آقا ہے، اس آقا کے منشا میں جو آئے گا، جو قدم وہ اٹھائے گا، اس کا وہی قدم
ہماری سجدگاہ اور تسلیم و رضا کا مقام ہوگا۔ اور اس اقدام سے جب کشمیریوں پر بجلی گرتی ہے تو پھر اس کے لیے وہ نوحہ اور گریہ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں قتل حسین بھی اور ہائے حسین بھی۔ میرے محترم دوستوں، جو قومیں آزادی کی جنگ لڑتی ہیں، آزادی کے لیے تحریکیں چلاتی ہیں، کی تحریک کے حوالے سے ہم اس لیے مایوس نہیں کہ برصغیر کی میرے آباء و اجداد اور اسلاف کی تاریخ صدیوں پر مشتمل قربانیوں کی تاریخ آزادی کی تحریک ہے، اور میں اپنے ان آباء و اجداد اور اسلاف کا وارث ہوں جنہیں آزادی کی قدر و قیمت معلوم ہے۔ آج بھی پاکستان میں کچھ قوتیں انگریز آقا کے وارث کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور ہم ہیں ان کے مقابلے میں جو آزادی کی شمع کو روشن رکھنے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سو یہ جنگ جاری ہے اور رہے گی۔ ہمارے ملک کے حکمران شاید پہلے ایسے حکمران ہیں کہ جس کی رہنمائی پر قوم شرمندہ ہے۔ آج کل اس نے یہ بھی کہا کہ راہ پاکستان میں آئے اور تسلی کر لے کہ پاکستان میں ہندوستان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر کلبھوشن کو کس بنیاد پر جیل میں رکھا ہوا سزائے موت دی ہوئی ہے؟ تم تو کلبھوشن سے بڑا کردار ادا کر رہے ہو، تم تو ہندوستان کی اور اس کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے کو پاکستان میں آنے کی دعوت دے رہے ہو۔ یہ کس عقل کا تقاضا ہے؟ ایران کے دورے پر گیا تو ایرانی قیادت کے سامنے رسمی اجلاس میں کہا کہ ہاں پاکستان کی سرزمین سے کہ میرے حکم کا انتظار کرو، جب میں آپ کو کہوں گا کہ آؤ LOC کو کراس کرتے ہیں تو پھر ہم جائیں گے۔ اور کل اس نے کہا ہے کہ کشمیر کے اندر جہاد کرنا اور اس طرف رخ کرنا یہ کشمیر اور پاکستان کی تنظیم ہے۔ اپنی بات پر کھڑے رہنے میں کتنا مستقل مزاج ثابت ہے۔ میرے محترم دوستوں، ہمیں اس قسم کے حکمرانوں سے واسطہ ہے اور جو ہمارا مقدمہ نہیں لڑ سکتے۔ پھر جب میں ان پہ تنقید کرتا ہوں تو کہتے ہیں آپ بھی تو 8 سال 10 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ کمیٹی کا چیئرمین ہونا اس کا مسئلے کے حل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مسئلے کا حل تو ریاست میں ڈھونڈنا ہے،
ہم نے 9/11 کے بعد اپنی خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی کی ترجیحات تبدیل کر دی. ہم نے کشمیریوں کا مسئلہ اسے لیکن آج اقوام متحدہ میں ایک قرارداد آئی اور قرارداد آنے پر پاکستان نے شور مچایا. پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد پہلی مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آ رہا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس میں تمہارا کیا کردار ہے؟ یہ قرارداد چین نے پیش کی. اس کے کہنے پہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا. 5 ویٹو پاور نے بند کمرے کی میٹنگ کی ہے اس کے اوپر اور چین کے قرارداد پر کی ہے اور اس اجلاس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. کوئی اعلامیہ اس کا نہیں ہے. تو چین کی قرارداد پر اور برائے انڈوں پر تم بیٹھ کر گڑ گڑ کیوں کر رہے ہو؟ میرے محترم دوستو، ہم نے اسی لیے آج کا یہ جلسہ کیا کہ جن حکمرانوں نے کشمیریوں کو مایوس کیا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کی ہے، ان کے جہاد کو پاکستان دشمنی اور کشمیر دشمنی سے تعبیر کیا ہے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی زندہ ہے. وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب کوئی نہیں ہوگا تب جمعیت علماء کا کارکن ان کے ساتھ تنہا بھی شانہ بشانہ نظر آئے. ہماری تو نہیں سنتے، شاید وزیر اعظم نہیں سن رہے. اور جب وزیر اعظم پاکستان کے پروگرام میں کشمیر کا مسئلہ سمجھاتے ہیں، وہاں کے مظالم پر بات کرتے ہیں اور اپنے حکمرانوں کی ناکامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، تو ان کی تقریر بھی سنسر کر لی جاتی ہے. تقریر بھی سنسر ہوتی رہی ہے. اب آپ کی بھی ہو گئی ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے. میرے محترم دوستو، جعلی حکومتیں کبھی قوم کی نمائندگی نہیں کر سکتی. جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے. ابھی آج ایک اور بات کہی ہے. حضرت فاروق حیدر صاحب آپ کی توجہ کے لیے کہ جو کسر رہ گیا ہے وہ ابھی جنرل اسمبلی میں جا کر پورا کریں. جو اب تک وہ کر سکا ہے. میرے محترم دوستو، سیاسی آدمی کا کام بھی یہی ہے کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دے، انسانی حقوق کا مسئلہ کھڑا کرے، انسانی حق پہ بات کرے. جو کچھ پاکستان نے فاٹا کے عوام کے ساتھ کیا وہی مودی نے کشمیریوں کے ساتھ کیا. اور جس سفر پہ جس انداز سے ہم جا رہے ہیں
یہ فلسطین کا بھی سودا کر لیں گے. بہت سے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں انہوں نے. ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, بحث مباحثے میں آتے ہیں اور فلسطین کو تسلیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ تو یہودیوں کا فلسطینی سرزمین پر قبضہ کرنے کا اعتراف ہے. کسی ملک کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا اس کا دوستی اور ہم امت مسلمہ کا موقف پیش کر رہے ہیں. ہم چند عرب ملکوں کے موقف کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور امت مسلمہ کا موقف یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا اخرجوا اليہود من جزیرۃ العرب, جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال باہر. یہ اسلام کی خاطر ہے, یہ شریعت محمدی کا تقاضا ہے. آج ہم وہ حالات پیدا کرنے جا رہے ہیں جب ہم کہا کرتے تھے کہ دنیا کا نیا جغرافیہ برقرار ہے. افغانستان کی صورتحال, عراق کی صورتحال, لیبیا کی صورتحال, شام کی صورتحال اور چند روز پہلے سعودی عرب کے بہت بڑے تیل کے ذخیرے پہ جو حملہ کیا گیا ہے, آپ بتائیں یہ تمام کچھ اسلامی دنیا کو تباہ کرنے اور ان کے جغرافیے کو تبدیل کرنے کی کوشش. جو ہم نے کیا, جو مودی نے کیا, یہ سب کچھ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے. کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں اور کشمیریوں کو یہ حق دیں کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود